عزیز خواتین و حضرات، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گلف وار سے قبل ایک برٹش انٹیلیجنس افیسر کا عراق کے پہاڑی علاقوں میں ایک چرواہے سے سامنا ہو گیا۔ افیسر نے لوکل عوام کی نیچر کو سمجھنے کے لیے اس چرواہے کو ایک پیشکش کی کہ جو کتا تمہاری بکریوں کی حفاظت پر مامور ہے، اگر تم اس کو ذبح کر دو تو میں اس کے عوض تمہیں اتنے ڈالر دوں گا۔ رقم چونکہ زیادہ تھی، اس لیے چرواہے نے لالچ میں آ کر اپنے کتے کو افسر کے قدموں میں لا کر ذبح کر دیا۔ افسر دوبارہ بولا کہ اتنی ہی رقم اور دوں گا اگر تم اس کتے کی کھال بھی اتار دو گے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کر دی گئی۔ اس افسر نے اپنی آفر کو مزید بڑھا کر کہا کہ اس کتے کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو۔ چنانچہ وہ بھی کر دیے گئے، اور جب وہ افسر واپس جانے لگا تو چرواہے نے کہا کہ اگر تم مزید رقم دیتے ہو تو میں اپنے اس محافظ کتے کا گوشت بھی کھا سکتا ہوں۔ لیکن افسر نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، میں تو فقط تمہاری نفسیات اور اوقات دیکھنا چاہتا تھا۔ انہی دنوں اس افسر نے اپنی ٹیم کو ایک بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ اس قوم سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ پیسے کی خاطر اپنے محافظ اور دوست کو بھی قتل کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، کچھ اسی قسم کے خیالات ان کے ہمارے بارے میں بھی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست ہیں۔ حضرات، آئیے اب اسی تناظر میں ہم اپنے گرمان میں بھی جھانک کر دیکھ لیتے ہیں۔ کیا جنرل مشرف نے عافیہ بہن کو اغیار کے حوالے نہیں کیا؟ کیا نواز شریف دور میں ایم ایل کانسی کو امریکن CIA کے حوالے نہیں کیا گیا؟ کیا عمران نیازی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخ آسیہ ملونہ کو امریکہ کے حوالے کر کے شاباش وصول نہیں کی؟ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والی دو عظیم شخصیات ذوالفقار علی بھٹو اور ڈاکٹر عبدالقدیر کو اغیار کے حکم پر کیا نشان عبرت نہیں بنایا گیا؟ کیا زرداری دور میں ریمنڈ ڈیوس کے ایشو پر تاریخی بے غیرتی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تھا؟ عوام پاکستان کے قاتل بلیک واٹر کے بیڑیوں کو کیا ہم نے خود ہی ویزے جاری نہیں کیے تھے؟ کیا ہم نے عرب، افغان اور پاکستانی معززین کو جو کل تک پاکستان کے محسن تصور کیے جاتے تھے، ان کو کیوبا اور گوانٹانامو بے کی جیلوں کے حوالے نہیں کیا؟ اور مجھے بتلایا جائے کہ میرے وطن کے گمنام سپاہی حکیم سعید، علامہ احسان، مولانا سمیع الحق، کمانڈر عبدالجبار، کرنل امام اور خالد خواجہ شہید رحمہ اللہ علیہ کے قاتل کون ہیں، اور اب تک گرفتار کیوں نہیں کیے گئے؟ 1971 میں پاکستان دو ٹکڑے ہوا، 2019 میں کشمیر فروخت ہوا، اور اب آزاد کشمیر بھی خطرے میں ہے۔ ان حادثات کا ذمہ دار کون ہے؟ جناب والا، پاکستان کی اس اندھیری تاریخ کو دیکھتے ہوئے میں عوام پاکستان کو دعوت تلاش دیتا ہوں کہ برائے مہربانی مجھے بتلایا جائے کہ ہم میں سے وہ چرواہا کون ہے کہ جس کا میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا۔ کیا وہ کوئی مخصوص مائنڈ سیٹ ہے؟ کیا وہ کوئی مخصوص لابی ہے؟ کیا وہ کوئی مخصوص ادارہ ہے، یا کوئی خاص جماعت ہے، یا پھر ہم میں سے ہر کوئی الا ماشاء اللہ اس چرواہے کی نیچر کا مالک ہے؟ جواب کا انتظار رہے گا۔
جزاکم اللہ خیرن.